بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فوج سے نفرتوں میں فوج ہی کو شامل کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے یہ، اور نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور نیا چیئرمین نیب کون ہوگا؟ اور پرانے والے چیئرمین نیب جو سر سے پاؤں تک پیار کرنے میں مشہور تھے، ان کی طلبی ہو گئی ہے، اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کون کرے گا، اور ڈالر آ گئے ہیں۔ لیکن ڈالر آنے کے بعد اب ہمیں ریلیف ملے گا یا مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ تو نواز شریف صاحب کی واپسی سے اگر ہم بات کریں تو کل جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس تو آ سکتے ہیں، لیکن ان کو پہلے حفاظتی ضمانت لینا ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی، کہ جب وہ واپس آئی تھی تو انہوں نے آنے سے پہلے حفاظتی ضمانت لی تھی۔ اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہوتی تھی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو چونکہ عدالت سے سزا ہو چکی ہے، تو اس میں قانونی تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے سرنڈر کریں گے، یعنی پہلے جیل جائیں گے، اور اس کے بعد قانونی کارروائی شروع ہوگی ان کی ضمانت کے لیے اور مقدمات کے خاتمے کے لیے، کیونکہ جس قسم کا وہ مقدمہ تھا، جس طرح سے وہ سزا سنائی گئی، وہ تو ہم سب نے دیکھ ہی لیا ہے، اور اس کے بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی رہیں گی۔ ہمارے ملک میں تو پھانسی کی سزاؤں پہ بھی بعد میں ججز نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں دباؤ تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے پھانسی دے دی تھی، تو یہ تو بڑا مختلف کیس تھا، اس میں اقامہ بنا کر۔ تو خیر، چونکہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے سنہرے حروف سے، اب سنہرے ہم اس کو کیا کہیں، ہمارے ججز ماشاءاللہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز رہے ہیں، انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صاف کہنا چاہیے کہ قابل شرم واقعات ہیں جو ہماری عدالتی تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے جو مسئلہ رہتا ہے کہ وزیر اعظم نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ ختم کرنے لگے ہیں معاملہ۔ ان کے خیال میں اب یہ مسئلہ نہیں رہا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک حاضر سروس جج کو اپوائنٹ کریں گے اور حکومت ان کا نوٹیفیکیشن کر دے گی۔ اچھا، ویسے کیا حکومت کی سوچ ہے یہ؟ ایک طرف تو بات کرتے ہیں، ابھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے جو انہوں نے حامد میر صاحب کو دیا، اور اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ گزشتہ حکومت نے، یعنی عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنی پاورز کو سرنڈر کیا ہے۔ سول گورنمنٹ کی جو پاورز تھیں، ان کے جو اختیارات تھے، جو اس کی اتھارٹی تھی، اس کو سرنڈر کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو سپیس دے رہے تھے۔ تو اب موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطلب چیئرمین نیب ایک ایسا عہدہ ہے، اگر آپ نے نیب کو رکھنا ہے تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹس کر کے، اول تو اب اگین آج خواجہ صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ مشرف کے دور میں ایک ادارہ بنایا گیا جو کالا قانون کا، نیب کا کالا قانون بنایا گیا، اور وہ مخالفوں کا بازو مروڑنے کے لیے بنایا گیا، اور پھر بڑا ظلم و ستم ہوا، بلا 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 سارا کچھ۔ اچھا، میں نے خود اس پہ ایک جواب دیا کہ خواجہ صاحب، یہ مشرف صاحب کی حکومت تو 2008 میں ختم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد دو بڑی جمہوری پارٹیاں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور مساق جمہوریت بھی ہو گیا ہوا تھا نا، تو ان دونوں کی حکومت 10 سال رہی ہے، ان دو پارٹیوں کی۔ تو اگر وہ کالا قانون تھا اور وہ جو ادارہ بنایا گیا نیب کا، اور لوگوں کی بازو مروڑنے کے لیے بنایا گیا، اور وہ غیر قانونی تھا اور ظالم اور جابر قسم کا ادارہ تھا، تو 10 سال میں آپ کی حکومت ہے، یا چلے کم از کم 5 سال آپ کی حکومت کیوں نہیں ختم کر سکی؟ اچھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، باتیں بنوا لیں ان لوگوں سے۔ تو اب پھر وہی ہو رہا ہے کہ آپ اپنی سپیس کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ یہ عدلیہ پر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ایک لوگوں کو تو اس بات پر بھی تحفظات ہیں کہ عدلیہ میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ججز ڈیسائیڈ کریں۔ اچھا، اور یہ ہوا کیسے تھا؟ آپ کو یاد ہوگا، پیپلز پارٹی سے جو چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کے زبردستی یہ کروایا تھا، اور کروایا 19ویں ترمیم جو تھی 18ویں ترمیم کے بعد، تو کچھ بھی نہیں۔ مطلب ہماری ہر حکومت جو ہے کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ پریشر میں آ جاتی ہے، ججز کہتے ہیں ہم کسی اور کے پریشر میں آ گئے۔ یہ عوامی جو اقتدار کا ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے کہ عوام ڈیسائیڈ کریں گے، ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کریں گے، اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی ہے؟ اب یہ حکومت یہ اپنی یہ اتھارٹی، اپنی یہ سپیس کیوں چھوڑنے کو تیار ہے کہ چیئرمین نیب کا تقرر، ایک ادارہ ہے، ایک اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ کا تقرر جو ہے، جو کہ آئین میں پہلے سے درج ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر۔ اگر آپ کو مطلب آپ اتنے خوف زدہ ہیں عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کہ آپ کے خیال میں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور بھائی وہ تو اسمبلی میں بیٹھا بھی ہوگا اور اس کی 150 کی بجائے 1.5 سیٹیں بھی ہوں گی، وہ تب بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ تو
تو آپ اس خوف کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ آپ کوئی پرنسپلز پہ سٹینڈ لیں، آپ قانون اور آئین کے مطابق چلیں، اپنی سپیس سرنڈر مت کریں۔ پارلیمنٹ کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے حضور، پارلیمنٹ کے پاس۔ اور اب اچھا، جس پہ دوسری طرف بات ہو رہی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا جناب، ان کیمرہ اجلاس تھا، خصوصی اجلاس جو ہو گیا ہے، اور اس میں بریفنگ دی گئی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اس میں اب جو اعلامیہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ امن کے لیے آئین پاکستان کے تحت ہوں گے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے تمام کام آئین پاکستان کے تحت ہونے چاہیے، لیکن کیا ٹی ٹی پی والے پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک بڑا کویشچن ہے۔ مطلب ان کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنا کچھ معاملات رکھے ہوئے ہیں، وہ جس چیز کو امپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگرچہ اس میں ایک اچھی اور پازیٹیو چیز یہ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ اس کی گائیڈ لائنز جو ہیں مذاکرات کے لیے وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ بہت اچھی بات ہے، پارلیمنٹ عوامی نمائندے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے ساری چیزیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہونا ہے، ہماری اسٹیٹ نے جو لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں اور کن کنڈیشنز پہ کرنے ہیں، اور انہیں کہاں تک سپیس دینی ہے اور کہاں روکنا ہے، یہ پارلیمنٹ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک جو مذاکرات ہو رہے تھے کیا وہ آئین کے خلاف تھے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ اس میں اس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جو طالبان حکومت نے، افغان طالبان کی حکومت نے اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے، وہ اس اعلامیے میں بھی ذکر ہے، تو انہوں نے یہی کنڈیشن لگائی ہے نا جو ہم نے کل بھی بات کی کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں۔ اس سے پہلے طالبان اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے، مطلب وہ نام ماننا بظاہر ہوتا ہے، نام ماننا سب پتہ تو سب کو ہے کہاں سے ہو رہا تھا۔ تو اب جب وہ باقاعدہ فیسیلیٹیٹر بنے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان حکومت میں، اچھا پاکستان حکومت میں کون تھا؟ ہمارے وہاں کے لوگ، قبائلی لوگ تھے، اور آرمی نے یہ کام کیا۔ تو آرمی نے یہ کافی حد تک اس پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ان کا ایک مثبت اقدام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں پہ ملک کے حوالے سے تمام مسائل اور تمام معاملات طے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں اب مسنگ کیا ہے؟ ایک بڑی پارٹی پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کو بھی شوق ہے، صرف وہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کہ پنجابی میں ایگزیکٹلی کیا ورڈز استعمال ہوتے ہیں، پر انہوں نے اپنا وزن دکھانے کے لیے وہ نخرے دکھا رہے ہیں تھوڑا سا۔ آنا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں، اسی پارلیمنٹ میں آنا ہے انہوں نے۔ وہ جو استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے اپریل کی تنخواہ لی، وہ تو یہ کہہ کے لے لی تھی کہ آدھے مہینے کی، ہم نے آدھے مہینے تو آئے تھے، حالانکہ آدھا مہینہ کون سا تھا، 9 اپریل تک، 9 اپریل کو ہی آ کر بیٹھے تھے نا۔ تو اس کے بعد مئی کی بھی لے لی، اب جون کی بھی لے لیں گے۔ اچھا، یہ تو باقاعدہ ہڈ حرامی، بلکہ ہڈ حرامی بھی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے۔ ہڈ حرامی تو تب ہو کہ یہ کم از کم اسمبلی میں آئے ہوں اور کوئی بھی کام نہ کیا ہو، جو کہ موسٹلی نہیں کرتے نا، کوئی مطلب قانون سازی تک کا آپ عمل دیکھ لیں کہ جس میں کوئی ان قوانین کو پڑھتا تک نہیں ہے، صرف سائن کرنے ہوتے ہیں۔ چلے بہرحال ایک فارمیلٹی ہے، آتے تو ہے نا، کم از کم بیٹھتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ حرام خوری ہو گئی ہے کہ آپ نے وہ سارے پیریڈ کے لیے جس کے لیے آپ کے اپنی طرف سے یہ اناؤنس ہوا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ اس کی ساری تنخواہیں لیں گے۔ عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی اس کی تنخواہیں لے گی اور پھر آ کے اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ تو اسمبلی ہی وہ فلور ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ بیٹھ کے سیاسی قیادت نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جتنا مضبوط ہوگی ملک میں نظام اسی طرح سے بہتر ہوگا۔ ہاں، اس میں خرابیاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ صرف واحد حل ہے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ پارلیمنٹ مضبوط ہو، پی ایس سی کتنا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، کہ وہ انہوں نے مانیٹر کرنا ہے چیزوں کو، چیک کرنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے اور اس پہ کارروائی کرنی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا کام ہوا ہے پی ایس سی کا۔ پی ایس سی نے وہ جو ہمارے ہیں نا انکل چیئرمین نیب سابقہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کو طلب کیا ہے۔ ابھی براہ راست طلب تو نہیں کیا، پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہیں طلب بھی کیا جائے گا۔ ابھی رپورٹ طلب کی ہے نیب سے، اور رپورٹ کس بات پہ طلب کیا ہے؟ وہ طیبہ گل کی ویڈیوز پہ۔ مطلب وہ انتہائی ایک شرمناک واقعہ تھا، ڈوب مرنا چاہیے تمام جو ذمہ داران تھے اس وقت کے موجود، مجھے نہیں پتہ کون کون تھے، انکلوڈنگ
ججز اور سب لوگ کے وہ جو ذرا سی باتوں پہ اخبار میں چھپنے والی خبر پہ مطلب رات کو خواب آ جاتے ہیں کسی کو اور کوئی آ کے بتایا جاتا ہے کان میں, اس بات پہ ایکشن ہو جاتے ہیں عدالتوں میں نا. اور وہ ویڈیوز اس خاتون کی جو سامنے آئیں, مطلب ایک اتنا بڑا ادارہ ملک کا جو یہ کلیم کرتا ہے, چیئرمین صاحب نیب کے چیئرمین صاحب کلیم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں اکتوبر یا نومبر 2017 سے دسمبر 2021 تک کوئی 584 ارب روپے کی ریکوری کی ان کے بقول. خیر یہ ہے تو ٹوٹلی ایگزیجریٹڈ فگر ہے, کیونکہ ان کی اپنی ویب سائٹ جو ہے نیب کی وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. وہاں بہت تھوڑے سے مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ جو اس میں ریکوری ہوئی ہے وہ ملینز میں بنتی ہے, وہ بلینز میں تو شاید جاتی بھی نہیں ہے. تو یہ 584 ارب روپے کہتے ہیں, مطلب ہنڈریڈز آف بلینز. تو یہ ایک ایسے ادارے کے سربراہ کو جو ملک کے کسی بھی بزنس مین کو, سیاستدان کو, ہر ایک کو طلب کرتا ہے اور بلا کے پکڑ سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں 90 دن کے لیے اندر, وہ بغیر ضمانت کے ان کو جیل میں ڈال سکتے تھے نیب کی. تو یہ اس شخص کی اس طرح کی ویڈیو آئی براہ راست اوپن, اتنی کھلی ہوئی کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے, وہ ہراسمنٹ کا وہ کر رہا ہے, اس کو شکار بنا رہا ہے خاتون کو, اور خاتون بتا رہی ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے خلاف مقدمات ہیں. یہ ساری چیزیں ہوئیں. یہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا واقعہ ہو جاتا, اس لیول کا کوئی عہدیدار ہوتا, اس کے بارے میں جھوٹا الزام ہی آ جاتا, زبانی الزام آ جاتا, تو اس کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑ جاتی. اور ہمارے ملک میں اس کی ویڈیوز آئیں, وہ خاتون شور مچاتی رہی, میڈیا پہ نظر آئی, کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہے گی. وہ جو ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ اس کے انصاف کے, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کو نہیں چلنے دیں گے آئین اور قانون کی اس سے حدود سے باہر, اس بارے میں سب خاموش تھے, اس بارے میں کسی نے نہیں بات کی. اور باقی تو چلیں چھوڑ دے اداروں کو. ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت کے جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ ایک ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں, اس ماڈل کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا, اور جس کے لیے بتاتے تھے کہ وہاں پر چھوٹے اور بڑے کے لیے ایک ہی قانون ہے. انہیں بھی یہ جرم جو ہے, یہ اخلاقی جرم اس لیول کا, اور اخلاقی صرف نہیں تھا, یہ باقاعدہ معاشی حوالے سے بھی تھا نا, کہ ایک ایسا شخص جو پیسوں کے ریکوری پہ لگا ہوا تھا, اس کا اس قسم کا جرم انہیں نظر ہی نہیں آیا. حالانکہ نظر تو انہیں بہت اچھی طرح آیا تھا, بلکہ اب تو وہ طیبہ بی بی نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے ان سے وہ ساری ویڈیوز لے لی گئی, ان کو حبس بیجا میں رکھا, اور پھر ان کو ان ویڈیوز کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے کام لیے گئے. اچھا, اب پی ایس سی کا کام یہ ہے, جو اگر انہیں بلانے جا رہے ہیں تو نہ صرف اس ویڈیو پر ان سے وہ بات کریں, اس کا بیان لیں, پتہ کریں کہ کیا ہے یہ ساری چیزیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ 584 ارب روپے کا جو ان کا کلیم ہے اس پر بھی بات کریں کہ وہ پیسے کہاں گئے ہیں. وہ چیئرمین نیب خود کھا گئے ہیں, یا انہوں نے عمران خان صاحب کو کھلا دیے ہیں, یا بشرا بی بی کو دے دی ہیں. مطلب اس زمانے کے باتیں کھل رہی ہیں نا, کہ کس طرح لوگ پلاٹ دے جاتے تھے, ہیرے کے ڈائمنڈس جو تھے وہ آ جاتے تھے, ہیرے آ جاتے تھے, اور تو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. تو کیا وہ 584 ارب روپے کسی کو کھلا دیے, یا اگر وہ آئے ہیں تو پھر کہاں ہیں, کس ریکارڈ میں ہیں؟ تو پی ایس سی نے اب اگر بلا لیا ہے, اور ایسی حکومت موجود ہے جنہیں لگتا ہے کہ نیب ایک ایسا ادارہ تھا جو لوگوں پر ظلم کر رہا تھا اور مناسب طریقے سے ایک آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا, تو اب ایک موقع آیا ہے ان کے ہاتھ کہ اس ساری چیزوں کو کلیئر کر دیں. لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. یہ ایک مرتبہ میں اب اس مسئلے کو حل کریں. اچھا, یہ تو چیئرمین نیب کی بات ہوگی. تو اس بات پر اعتراض کس کو ہے؟ عمران خان صاحب کو. انہوں نے آج ایک سیمینار سے خطاب کیا, ان کے ساتھ شوکت ترین صاحب بھی تھے. ایک واحد ایجنڈا اب ان کا رہ گیا, 1 پوائنٹ ایجنڈا, وہ ہے فوج کے خلاف نفرت پھیلانا. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھ لیا ہے جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, جس طرح سے فوج کے خلاف اور سابق فوجیوں کا. ابھی ہم نے بھی کل بھی بات کی تھی کہ میجر عادل راجہ کی جو ویڈیو ہے, جس طرح سے فوج کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, مطلب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے. وہ ریٹائرڈ میجر ہیں اور پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. تو عمران خان صاحب 2 کام کریں, ایک تو سیمینار سے خطاب کیا, دوسرا اس کے علاوہ انہوں نے کل سابقہ فوجیوں سے بھی ملاقات کی ہے. اچھا, یہ زیادہ خوفناک بات ہے. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے بڑا کھل کے کہا نا, میر جعفر ڈکلیئر کر دیا, تو اس کے باوجود اس کے علاوہ دوسرا ان کا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائیں, چور آ جائیں,
تو آپ کے چوکیدار کو کیا نیوٹرل ہونا چاہیے؟ اچھا اب یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے، بالکل صحیح سوال ہے کہ کیسا ہے. اچھا لیکن یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ایسی کوئی واردات ہوئی نہیں ہے. وہ ایک خیالی بات بنا کے، ایک اپنے ذہن سے گھڑ کر ایک سازش اپنے طور پہ تیار کر کے، اور وہ پوری فوج کو الزام دے رہے ہیں کہ فوج نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے. اور غداری اس طرح کی ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے جب ڈاکو آ جائیں، چور آ جائیں؟ آبویس سی بات ہے نہیں ہو سکتا. لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوٹرل کو یہ کہا. اچھا نیوٹرل کون ہے؟ اس نے بتایا تھا، عمران خان نے بتایا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور نیوٹرل اس کے خیال میں کون ہو رہا ہے؟ فوج نیوٹرل ہو رہی ہے. تو عمران خان لوگوں کے ذہنوں میں کیا پروپیگنڈا بھر رہا ہے، کیا نفرت بھر رہا ہے. مطلب وہ بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے دماغ میں ایک ہی نفرت بھر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اس ملک کی فوج اس ملک کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہی، اس ملک کی فوج غدار ہے. تو عمران خان صاحب آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ جونیئر فوجیوں کو دیکھیں، میں حاضر سروس کی پہلے بات کر لوں، پروپیگنڈا تو ظاہر ہے ان تک بھی پہنچ رہا ہے. تو دنیا بھر میں جو فوج ہوتی ہے وہ تیار کی جاتی ہے وہ ایک مقصد کے لیے، لڑنے کے لیے، کہ وہ اس نے اس ملک کا، جس بھی ملک کی فوج ہوتی ہے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کے لیے وہ ایک سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے، انہوں نے اپنے کمانڈر کی طرف دیکھنا ہے، جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. وہ اس کے حکم کے مطابق اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں فوجی. اچھا عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب فوج میں یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں، ان کے جو بڑے رینک کے لوگ ہیں، وہ سب غدار ہیں اور وہ اس ملک کے خلاف ہیں، اور انہوں نے اس ملک کی سلامتی کے خلاف کام کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ تو کیا ہماری فوج کو اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے؟ اچھا ویسے جواب تو وہ بار بار دے رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، وہ 4-5 مرتبہ. اب میرے خیال میں تو اب ذمہ داری ہماری سول حکومت پر آ جاتی ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے کہ فوج جو ہے، یا فوج کے جو نمائندے یا ان کے جو ترجمان ہیں، وہ جا کے عمران خان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ سر معاف کر دیں، خاموش ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. ISPR کی طرف سے بھی پہلے بھی بات آ گئی تھی کہ جب اس قسم کے الزامات لگیں گے، جب کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. اچھا ہیٹ سپیچ کیا ہوتی ہے؟ نفرت کا پھیلاؤ، نفرت پھیلانا جو ہے کیا چیز ہے، اور فیک نیوز کیا چیز ہے؟ یہ سارے قوانین میں ہمارے ہاں موجود ہے. آپ ایسی باتوں پہ اس سے پہلے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے، لوگوں پر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں. میں بے جا پابندیوں کے بالکل خلاف ہوں، لوگوں کو بولنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اچھا جس طرح سے فیک نیوز پہ ہم کسی ٹی وی چینل پہ کوئی خبر چلتی ہے، کوئی شخص بیان دے دیتا ہے، ہمارے ہاں بھی اس پہ کیسز ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ قانونی نظام ایسا ہے، عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ لٹکے رہتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں ARY کو کتنی مرتبہ جرمانہ ہو چکا ہے. انگلینڈ میں ملینز آف پاؤنڈز کا جرمانہ ہو چکا ہے انہیں، جو پاکستانی روپیز میں کروڑوں روپے بنتے ہیں ایک ایک کیس میں. اچھا وہ ہوئے جا رہے ہیں جرمانے. تو ہمارے ملک میں ہماری حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کر رہی ہے؟ حکومت کس بات سے ڈرتی ہے؟ بھئی آپ کو کس کا خوف ہے؟ وزیر اعظم صاحب آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ مطلب یا پھر دوسری آپشن ایک ہی بنتی ہے، وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ فوج کے خلاف یہ نفرت اسی طرح سے پھیلتی رہے، اور اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر اس پہ کارروائی کریں. مطلب اس بات کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ اگر تو کوئی بات سچ ہے تو پھر اس بات کو سامنے لے آئیں، مانیں، پھر آپ بھی مانیں، پھر آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اس ملک کے ساتھ کوئی دشمنی ہو رہی تھی، اس ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تھی. کیونکہ اس ملک سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ چاہے جنرل باجوہ صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، کوئی بھی ہو، اس ملک سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو اگر یا تو حکومت مان لے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اگر ہم سب سمجھتے ہیں اور فیکٹ ہے کہ عمران خان غلط کہہ رہا ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے جھوٹ بول کر لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، فوج کے جو ہائی رینک آفیسرز ہیں ان کے خلاف. مطلب وہ چاہتا ہے بغاوت ہو جائے اس ملک میں. اچھا اب آپ سوچیں کہ عمران خان جو کچھ آن ریکارڈ
یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جلسوں میں کہ میں نے نیوٹرلز کو یہ کہا تھا, مجھے نہیں لگتا تھا کہ نیوٹرل جو ہیں وہ ایک کرپٹ آدمی کو وزیر اعظم بنا دیں گے. او بھائی, انہوں نے نہیں بنایا ہے, آپ کی پارلیمنٹ کے انہی پارٹیوں نے جو آپ کے ساتھ ہے, کل تک آپ کو ووٹ دیتے تھے, انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دے دیا. آپ یہ سارا الزام فوج پر لگا رہے ہیں. اچھا, یہ باتیں جو وہ کھل کر جتنا پبلک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں, آپ سوچیں کہ الگ میٹنگ میں اس نے, عمران خان نے سابق فوجیوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کی ہوں گی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میجر عادل راجہ نے جا کے بکواس کی ہے. مطلب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں اس کو اور اس سے آسان لفظوں میں کیا کہوں میں اس کو. اچھا, یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیں کہ وہ جب اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ اس میٹنگ کے حوالے سے, تو اس میں جن فوجیوں کے ساتھ ویڈیوز میں ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, میجر راجہ فضل ہیں, بریگیڈیئر مشتاق ہیں, میجر فیض ہیں, کوئی 20 کے قریب لوگ ہیں. اچھا, کل کو جب یہ پروپیگنڈا لے کر نکلیں گے, یہ ان کے ذہنوں میں یہ زہر بھر دیا جائے گا, تو وہ باہر جا کے لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ اچھا, سابق فوجی ہیں, ان کے حاضر سروس والوں سے بھی اچھے رابطے رہتے ہیں, ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے, تو کیا کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم اپنے ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم آئینی بحران کا ہم شکار رہتے ہیں ہر وقت, سیاسی بحران کا ہم آلریڈی شکار ہیں. اچھا, معاشی بحران میں ہم بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں. اس میں صرف ایک اچھی خبر آئی ہے جو کہ امید تھی, یہ سارا جو IMF کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور جو میچور ہو گئی ہے, تو آج چائنا کے جو بینکوں کا ایک کنسورشیم ہے اس نے ہمارے لیے قرض کا اعلان کیا ہے. ویسے تو کیا افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں قرض مل گیا, لیکن چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں, مجبوری ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو 15 بلین چائنیز جو RMBs ہیں ان کا لون ملا ہے, جو کہ تقریباً $2.3 بلین بنتے ہیں, 2.3 ارب ڈالر. اچھا, یہ پیسے آنے سے ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا, امید تو یہ ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے. لیکن کل ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کا معاملات کچھ سیٹ ہو جاتے ہیں IMF کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں چائنا سے اور اس کے بعد ہمیں جو سعودی عرب اور دبئی سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمیں وہاں سے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے, تو خدا کا خوف کھائیں, کچھ لوگوں کو بھی ریلیف دیں. ہم صرف سابقہ حکومت پر نہیں ڈال سکتے, ہمیں موجودہ حکومت کی طرف دیکھنا ہے. ذمہ داری ان کی ہے, کوئی عوام کے ریلیف کے بارے میں سوچیں, عوام کو بھی کوئی ریلیف دے, انہیں سکھ کا سانس لینے دیں, کچھ زندہ رہنے دیں, کم از کم زندہ رہنے دیں. تو یہ پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھنی ہے, بجلی بڑھنی ہے, گیس بڑھنی ہے, پانی کا بڑھنا ہے, ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, آپ ہر چیز پر, ہر چیز مہنگی ہو جانی ہے, اس میں کوئی خیال کرے, لوگوں کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کرنے کے بارے میں بھی سوچیں. تو حکومت چلتی رہے گی, حکومت پھر مل جانی ہے, کہیں نہیں جانی, کوئی نہیں چلا سکتا آسانی سے, آپ ہی لوگوں کو ملنی ہے, بار بار ملنی ہے. پچھلے 20-25 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, کہیں نہیں جانی یہ حکومت, آپ کو پھر مل جانی ہے. عوام کے ریلیف کا تھوڑا سا سوچ لیں, ان کا کوئی خیال کرے. شکریہ.